بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ نمبر 1، سریہ دیار بنی کلب، علاقہ دومت الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شعبان سن 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمائیں کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماذر بنت اسبق سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنے قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ نمبر 2، سریہ دیار بنی سعد، علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ نمبر 3، سریہ وادی القریٰ۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت رمضان سن 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہذا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی، لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ یعنی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ فرقہ ایک شیطان صفت عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کیے تھے، لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ نمبر 4، سریہ عرنیین۔ یہ سریہ شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور عرینہ کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عرنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔ چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواؤں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری
ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن بعد یا چند مہینے بعد کا ہے، اور رجی کا واقعہ سفر سن 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر مخلط اور گڑمڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سن کی تعیین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کے بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب و بنو قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد جیت بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعداء اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور انہیں ابھی امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔